بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو۔ ذاتی طور پر جب ہمارا اختلاف ہو جائے تو دین ہمیں سمجھائے گا کہ ذاتیات نہیں ہوتی، شریعت ہوتی۔ ذاتیات نہیں ہوتی، شریعت ہوتی۔ اگر وہاں پر انسان ذاتیات کو لائے گا تو وہ جہنم کی آگ خریدے گا، اگر شریعت کے مطابق حل نکالے گا تو دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو۔ آپ صبر کب کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ میں جو کرنے لگا ہوں اس پر مجھے اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں اس پر اجر ملے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو لفظ ثواب اور عذاب یہ ہر دین کی بنیاد ہے۔ اگر عمل پر ثواب ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے، اگر بد عمل پر عذاب ہے تو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ثواب ہی نہ ہو اور عذاب ہی نہ ہو، زندگی بیکار ہو جاتی۔ آپ کے کسی عمل پر بھائی کوئی ثواب نہیں، آپ کے کسی عمل پر عذاب بھی کوئی نہیں، اب جو مرضی کرو، دین ختم ہو جاتا ہے۔ بشیروں و نذیرہ، خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے۔ خوشخبری بھی سناتے ہیں کس بات کی؟ کہ یہ کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ڈر سنانے والے، ثواب اور عذاب۔ تو اس لیے کہا کہ دین کے نور کو غصے کی آگ کو بجھانے والا پانی سمجھو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر آگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈر یہ نہیں کہ ہم سے کوئی شرارت کرے گا، ڈر یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچائے گا، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے شر سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، میرے شر سے دوسروں کو نقصان نہ ہو، ڈر یہ ہوتا ہے۔ ہم تو اکثر لوگ ڈرتے نا یار اگلا کوئی وار نہ کر دے، نہیں بیٹا، اس کے وار سے تو اللہ ہمیں بچائے گا، لیکن اگر تو نے کچھ کیا تو پھر اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی نے تیرے 10 روپے کی چیز یا 10 روپے دینے ہیں تو اس کی دکان سے 10 روپے کی چیز تو اٹھا سکتا ہے، یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے تجھے تھپڑ مارا ہے منہ پر تو پھر تو منہ پر نہیں مار سکتا، کیونکہ اگر تیرا ہاتھ زیادہ لگ گیا اس کا کان، آنکھ، ناک، دانت کوئی ڈیمیج ہو جائے، اس لیے احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ پھر بدلہ بدل جائے گا۔ اس لیے برابری کے لیول پر تو اللہ نے بھی حق دیا ہوا ہے، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، لیکن وہ بھی قانون اور اصول کے مطابق، جج کے فیصلے کے مطابق۔ اس لیے ڈر یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے، ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماری شرارت، ہمارے اندر کے اعوذ باللہ من شرور انفسنا، یا اللہ میں اپنے شر سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بہت خطرناک ہوں۔ یہ انسان خطرناک ہے بیٹے، خود ہم خطرناک ہیں، دوسروں کے شر سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے گا۔ سورۃ حج کی 38-40 کے درمیان آیت ہے، وہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے مومنوں کو اللہ کریم اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں سن رہا تھا نا تو مجھے اس کا بڑا مزہ آیا، سن کر بڑا مزہ آیا۔ کیا؟ اللہ کریم مومنوں کو ان کے دشمنوں سے پناہ میں رکھتا ہے، یعنی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کریم۔ اس کا مطلب ہوا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا محافظ تو خود اللہ ہے۔ جو ڈر میں بتا رہا ہوں وہ اور ہے، وہ یہ کہ تو کہیں کچھ نہ کر بیٹھے، خطرہ تجھ سے ہے۔ اب آپ اسی مثال کو لے لیں، بابے والی مثال کو۔ پیر صاحب میں اسم اعظم جاننا چاہتا ہوں، کہتا وہاں پر چلا جا۔ وہ لکڑ والا بابا آیا، پولیس والے نے مانگا، ڈنڈے مارے اسے، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بعد میں کہا ہاں، کہتا میں اس کی جگہ ہوتا تو تیا پانچا کر دیتا۔ کہتا اس کے پاس اسم اعظم ہے، وہ تیا پانچا نہیں کرتا، وہ مار کھا رہا ہے، بد دعا نہیں کر رہا۔
مار کھا رہا ہے پر بد دعا نہیں کر رہا، اس لیے اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنے شر سے بچانا ہے، یہ ڈنڈے کھا لوں گا میں، یہ ذاتی ہے، یہ معاملہ ذاتی ہے۔ جہاں دین کا نقصان ہونے لگے وہاں ذاتیات نہیں چلتی، وہاں دین کو بچانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، تو میں اس میں یہی کہا کرتا ہوں جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور میں فقیروں کی کمائی ہم نے ہے بچائی۔ کیونکہ دین نیچے آئے اور ہم زندہ ہوں اور ہم بولے ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر بھی کہیں پر بھی قدغن لگے ہم کہیں نہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ایسے ہے، بس ہم پارٹی بازی نہیں نا ہے، پارٹی بازی نہیں ہے۔ بس میں نے ایک سوال ڈالا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی بریلوی ہونا لازم ہے کہ قائد اہل سنت پر ہونا لازم ہے؟ اب نیچے جو آتے ہیں نا ہم بریلوی ہیں، میں نے کہا میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا ہے بریلوی ہونا لازم ہے، بریلوی پر ایمان لانا لازم ہے، احمد رضا پر ایمان لانا لازمی ہے کہ قائد اہل سنت پر ہونا لازمی ہے؟ سیدھا سا قانون ہے، قائد اہل سنت پر ہونا لازمی ہے، بریلوی ہونا لازم نہیں ہے۔ جی ہماری نسبت ہے، میں نے پوچھا ہی نہیں ہے نسبت کا، جس کی نسبت نہ ہوگا تو وہ عقائد اہل سنت پر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی ایک شیطانی نا چرخا ہوتا ہے، شیطانی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جب تو بریلوی نسبت کرو نا، آج کل کے لوگوں کو کیا پتہ نسبت کیا ہوتی ہے، مسلک کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، ہاں مسلک کیا ہوتا ہے بھائی، مذہب کیا ہوتا ہے، 4 مذاہب ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، کیا مطلب مذہب کا، دین کیا ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ ڈیفینیشن کیسے کرے گا؟ عام بندہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو میں اس لیے ان کی عقل کو ذرا تیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور بریلوی ہونا لازم ہے کہ قائد اہل سنت پر ہونا لازم ہے؟ اب ان کو دماغ جو ہے نا ان کا چلا رہا ہوں کہ تم نے کہنا ہے ہم نے اہل سنت پر ہونا ہے، کیونکہ جو قائد اہل سنت سے نکلے گا، کہو یہ جو نکلا ہے نا اگر یہ واپس آ جائے تو ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے، یہ کام چھوڑ دے تو واپس آ جائے، یہ قائد اہل سنت سے باہر ہو رہا ہے، ہم نے سکھائے نہیں ہیں۔ اسے سامنے کہا ہم نے بریلوی ہونا نہیں، ہم مسلمان۔ بابا قرآن نے تیرا نام مسلمان ہی رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تو کون سا مسلمان ہے؟ کس محدث کو مانتا ہے بھائی، کس مفسر کو مانتا ہے؟ بتا ذرا، اس کے آگے کیا لکھا ہوگا؟ حنفی شافعی مالکی حنبلی ضرور لکھا ہوگا، کیونکہ بیٹے پیچھے سارے ایسے ہی تھے، تو جب یہ سوال ڈالا جائے گا تو اس کے کیا ہوگا؟ یہ ایک ٹیسٹ ہوگا لوگوں کو عقل دینے کے لیے، تاکہ ہم نے پروموٹ کس کو کرنا ہے؟ عقائد اہل سنت کو، تعلیم اہل سنت کو۔ جب اس پر اکٹھے کر دیں گے تو ہم ٹھیک ہیں۔ ان کو ایک سوال ڈالا ہوا ہے دیوبندی حضرات کو، یار آپ دیوبندی اور محمد بن عبد الوہاب جو 1790 میں مر گیا تھا، جسے لوگ خارجی کہتے تھے، اس کے اور تمہارے عقائد میں فرق کیا ہے؟ سمپل سا سوال ڈالا ہوا ہے۔ اچھا سوال کیا ڈالا ہوا ہے؟ خلافت عثمانیہ کے مزارات والے اور جو ڈھانے والے ہیں ان میں، جیسے وہ کہتے ہیں حرامی دین اہل تشیع، وہ اہل تشیع جو ہوتا ہے نا وہ بات کو گھمائے جائے گا، سارے آئیں گے تو رولا کے ڈالیں گے مزار، کس نے کہا تھا مزار ہونا چاہیے سرکار کے دور میں؟ مزار کو رونا رویا ہے؟ میں تو کیا پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں مزارت جب تھے اور مزارت ڈھانے والے دونوں میں یہ فرق، دیوبندی کون سے عقائد پر ہیں، وہ مزار کا آ کے رونا کیوں روئیں گے؟ ان کو پتہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ایک نے نیچے آ کا یار دیکھ، اور دل دا اٹیک ہویا نا تو بندہ ہسپتال جانا دل دے ڈاکٹر کو، تو اتنے فیس بک تے کہنا پہ تو جا علماء کرام کو۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں ہم نے کتنے چکر لگائے علماء کے پاس، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یار سن فضل الرحمان کہوے نا اج کہ بھائی لکھ کے دیو، تو مین چھڑ تقی عثمانی بھی لکھ کے دے گا، اسی نہیں لکھ کے دے سکتے۔ تب مجھے کہہ رہے ہیں علماء کے پاس جائیں، علماء کے پاس نہیں بیٹے، عوام کی عدالت میں اس لیے جانا چاہیے، شعور عوام لے گی تو آگے پوچھے گی نا، جس عوام کو شعور ہی نہیں ہے تو نہ لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ علماء کی اب باری نہیں ہے، اب عوام ہے، طاقت عوام ہے، طاقت آپ لوگ ہیں، جنت میں آپ نے جانا ہے، کوئی عالم جائے نہ جائے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم نے جانا ہے، زندگی آپ کی ہے، دین آپ کا ہے، ایمان آپ کا ہے،
آپ یہ کہیں میرا نہیں ہے، وہ چلا جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا، دونوں نے پھنٹا پڑا۔ دین ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے۔ میں جب کہا کرتا ہوں نا کہ جیسے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری، اس طرح ہی کہنا ہے میرا نبی، میرا اللہ، تب تم میرے میں آؤ گے۔ ورنہ تو کہے نا سب کا نبی، سب کا اللہ، تو تم نے تو ڈیوائیڈ کر دیا نا، تم نے تو ڈیوائیڈ کر دیا۔ وہ ہمارے دوست ہیں نا، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا یار سائیں پتہ نہیں پریشان ہون تو انہوں نے یار کوئی خرچے دا بندوبست کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تے سارے نو کہو نا وہ پیسے پانڈ کرنا تو سائیوں نے دے دیا کریے۔ اس نے مجھے کہا، میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کی سوال کرتا تھا؟ میں کہا تو پاگل ہے۔ میں کہا اللہ کے بندے، جب آپ ڈیوائیڈ کرو گے اس کو پیر کو، پیر تم کو اکٹھا کرتا ہے، تم اسے ڈیوائیڈ کرنے لگے، سب میں تقسیم کرنے لگے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، اے مہینہ تو ماں نو رکھنا ہے، مہینہ تو رکھنا ہے، مہینہ تو رکھنا ہے، مہینہ تو۔ انہوں نے کہا ماں میری میں دے دیو بس، کل میں دورنا نہیں چاہتا، ماں میری ماں ہے، میرے پاس رہے، میں کیوں تقسیم کروں؟ ہم لوگ تقسیم کر دیتے نا، ماں تقسیم کر دو، نبی تقسیم کر دو، اللہ تقسیم کر دو، یہ سب ہمارے ہیں، ہم نے رکھنا ہے، تقسیم نہیں کیا جاتا یہ چیزیں۔ بیٹے صرف مسالے دے نکل سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اور وہی بات نہیں ہے، نہ کسی کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ میرا نبی میرا اللہ، میرا نبی میرا اللہ۔ پھر میں نے کہا تمہیں اس طرح کہنے کو، تم نے کیوں کہا؟ تم نے کیوں کہا؟ کیونکہ غلط بات کوئی بھی کرے غلط ہے۔ اگر ہمیں بیٹے اللہ پالنے والا ہے نا، اللہ پالنے والا ہے، اور جس کا یقین نہیں نا کہ وہ پالتا ہے، وہ رب کو مانتا کب ہے؟ ہمیں یقین ہے میرا رب پالتا ہے، بچپن سے لے کر اب تک اسی نے تو سنبھالا ہوا، تبھی تو یہاں پر بیٹھے درس دے رہے ہیں۔ اگر ورنہ ہم بھی ادھر کے ادھر ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا خطرہ ہم خود ہے، ہمارے شر سے دوسروں کو بچنا چاہیے، دوسروں کی شرارت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم خطرناک ہوتے ہیں بیٹے، ہمارے اندر بہت آگ ہے۔ کہتے کہ انسان جو ہے نا یہ 4 عناصر سے ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ آگ میں مٹی کا عنصر زیادہ ہونا چاہیے، جلانے والا نہیں، بہانے والا نہیں، اڑانے والا نہیں۔ یہ تینوں جس کے پاس ہو گئے نا، آپ جب بھی اس کے پاس بیٹھیں گے نا، جو جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گے، ہاں ایک ہی کیفیت کی نا، جلانا، بہانا، اڑانا، ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں۔ جس کے اندر یہ تینوں چیزوں کا غلبہ زیادہ ہوگا نا، کسی بھی ایک چیز کا، وہ کیا کرے گا؟ تنوں گلا ہی اڑا دے گا، اینیاں لمبیاں چھڑے گا، تھی پھڑدی رہی ہوگے، تاڑے ذہن نو کما دے گا، تن دین تو دور کر دے گا، آپ لوگوں کو دین سے دور کر دے، کیونکہ اس کے پاس نا آئیڈیاز کوئی نہیں ہوں گے، وہ آئیڈیا فلوٹ نہیں کوئی کرے گا نا، وہ کیسے دے گا آپ کو آئیڈیاز؟ اس کے پاس ہوں گے نہیں، وہ اعتراض زیادہ کرے گا، جس کا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو اہل تشیع وہ کوئی دین نہیں ہے، وہ ایک متنازع بنانے کے لیے اسلام کو متنازع بنا کر خود چیمپئن بننا چاہتا ہے کہ ہم چیمپئن، حالانکہ وہ چیمپئن نہیں ہے، پروپوگنڈا بس۔ اور اتنا پروپوگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ بڑے بڑے شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ رسیاں کھینچ لیتے ہیں نا، کسی کے پیسوں کی رسیاں، کسی کی رسیاں کھینچ کے رکھی ہیں، مزاروں پر مجاوروں کی رسیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ کیسے باندھنا ہے، ان کو سب معلوم ہے کہ کیسے باندھنا ہے۔ میں نے آگے بتایا نا کہ انہوں نے ہمیں بھی کہا بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا، تم تو شاہی کوئی نہیں۔ اسی بھی کہنے ہیں ٹھیک ہے تو صحیح کہنا ہوئے گا، پر حالے تو اسی سیٹ ہیں، تسی اپسٹ ہو، حالے تو اسی سیٹ ہے، تسی اپسٹ ہو، جو تسی دیکھو گے تو پھر دیکھ لینا۔ اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے اگر تم ہماری ٹیم میں ہوتے نا، ہم آپ کے پاؤں دھو دھو کے پیتے، اتنا اچھا کام کرتے ہو، اگلے نے اگے لایا جی، کیسی سازشیں۔ تو کہتا ہے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اسے آگ پانی کی پیداوار کو جلاتی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی، بڑے لیول پر لوگ سارا جہاز ہی خرید لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ہی بھیج دینا، جو بڑا ہوگا وہ دوسروں کو کھا جائے گا، بڑی دکان کے سامنے چھوٹی دکان نہیں چلے گی۔ اسے لوگ اب جنرل سٹور نہیں کھولتے، اب کیا کھولتے ہیں؟ کیا
ہاں بڑا جدو ساری چیزیں سارے کو مل جان گیا بھاجی آئیو اور جنرل سٹور والے روندے رہ جان گے کیا کریے کہ کہتے وڈے چیز چھوٹے نو کھائی جاتی. جو گاؤں میں رہنے والے ہوگا اتنے ادھار ہی چلے گا, گلیوں میں جتنی بھی دکانیں ہوں گے ادھار ہی چلتا ہوگا. جو واپس نہیں کرنے پر وہ بیچارہ ساری کچھ چیزیں کہ بھائی یار میرا پیسے واپس کر دے تہاڈی مہربانی, میں دکان ہی بند کر چھڑی, کام ہی برباد ہے. پانی آگ کو بجھاتا ہے, اس لیے آگ خطرناک ہے, پانی کی پیداوار کو جلاتی ہے. تو اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جا جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہیں. لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں نظر آتے ہیں لیکن دونوں متضاد ہیں. ابھی یہاں پر انہوں نے مشورہ دیا ہے تو اللہ والوں کے پاس جا, وہ نور میں غرق ہوتے ہیں, اور ایسوں کے پاس نہ جو بناوٹی ہوتے ہیں, دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. جیسے میں نے ایک مثال سمجھائی کہ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, بڑا اس نے کپڑے پہنے ہوئے, دستار باندھی ہوئی, تو لوگوں نے کہا سرکار اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوا ہے, کتنا چمکتا چہرہ اس کا, یہ دنیا چھوڑ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا نہیں, اسے دنیا نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسے آنا ہوا, کہ حضرت کاروبار نہیں چل رہا, پریشانی بہت ہے. کہا اسے دنیا نے چھوڑا ہوا ہے. جس نے دنیا چھوڑی ہو نا, وہ یہ رونا نہیں روتا, گزارا نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس کا رونا کس بات کا؟ وہ کہتا ہے ایک لمحے میں ایک کام ہوا, ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک لمحے میں 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا, بھئی وہ کمایا ہی ہوا تھا نا کسی لمحے میں, وہ ایسے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اتنا رولا کس بات کا؟ کیونکہ انہوں نے ادھر بھی دیکھا ہوتا ہے, ادھر بھی دیکھا ہوتا ہے, اور میں تو رہتے زیرو پر ہوں. کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں پہلے کہتا نہیں چلے گا, چل گیا تو اللہ کی مرضی. بس قانون یہ بنا رکھا. آپ لوگ آتے ہیں, درس دیتا ہوں روزانہ, کوئی آئے نہ آئے میں درس دے رہا ہوں. کیوں؟ جس نے مجھے ثواب دینا وہ کون ہے؟ اللہ کریم. کیا غیر حاضر ہے وہ؟ کبھی غیر حاضر ہے؟ تو غیر حاضر ہے, وہ حاضر ہے. وہ تجھے نمبر دے رہا ہے. اب اگر میں یہ سمجھوں کہ یار میں لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں بیٹے, یہ تو میرے لیے ہے. میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا تبلیغ کرنے کا مقصد اپنی اصلاح کرنا ہے. ہم بیوقوف کہتے ہیں ہم دوسروں کی اصلاح کرنے لگے ہوئے ہیں. تبلیغ کرنے کا مقصد بیٹے کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا. کیا مطلب ہے؟ تبلیغ کرنے کا مقصد ہے اپنی اصلاح کرنا. جب بیٹے میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر آ کر کھڑے ہو, یہ چیز بیان کرو, کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں تجھے یاد ہوا کہ نہیں ہوا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اس لیے تم لوگوں کو کھڑا کرتا ہوں. آہستہ آہستہ وہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ آپ بولنا سیکھ جاؤ. ہم بھی ایسے بولنا سیکھیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ تو اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جا جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہیں. لیکن یہ بات خوب سمجھ لو, اب نور میں بندہ وہ ایک نورانی ہی اللہ بنا کے بیٹھ جائے گا کہ نور کرنے. بیٹے یہ دیکھنا پڑتا ہے ان کا کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کون سا؟ کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کون سا؟ یہ نور ہے. کیونکہ میں نے آگے بتایا تھا قرآن سنت اور فقہ, آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے ان کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کی نیت ہو, اس کا آٹومیٹکلی پتہ لگ جاتا ہے. فرض کرو میں کئی دفعہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہوں, کئی دفعہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتا ہوں, گولی کھائی فٹافٹ پانی پی لیا کھڑے ہو کر, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صحابہ کرام ایسا کر لیتے تھے. لیکن بہترین بیٹھ کر پانی پینا. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بہترین بیٹھ کر پانی پینا. کوئی گولی وغیرہ کھانی فٹافٹ کھا لی, لیکن پیچھے نظر ہوتی کیا ہے کہ نہیں ایسا صحابہ کرام کر لیتے تھے. یہ میرے دماغ میں ہوتا ہے. اگر یہ دماغ میں نہ ہو تو پھر وہ اجر نہیں ملے گا. اجر اسی صورت میں ملے گا جب میرے دماغ میں ہوگا یہ کیا ہوا, اس کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے ہر وقت اور ہر حالت میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے, میں کہوں گا نہیں یار یہ ایسے نہیں, یہ اس طرح سے ہے. اگر میں جلدی سے بتانے والا ہوں اس کا مطلب ہے کہ پیر کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ علم بتانے والا ہوتا ہے, وہ
علم بتانے والا ہوتا ہے. جیسے کل وہ بحث ہو رہی تھی کہ کہا کہ داڑھی جس نے نہیں رکھی وہ اذان اور اقامت نہیں کہے گا، کیونکہ داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ فاسق ہے. اور پھر بتایا کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا اور نماز پڑھتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا اور نماز پڑھتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن واجب ادا نہ ہونے پر اس کی نماز جو ہے ہوتی نہیں، اسے دوبارہ داڑھی رکھ کر دہرانی پڑے گی. یہ مسئلہ ہے کہ داڑھی رکھ کر اسے نماز دہرانی پڑے گی، کیوں؟ اس نے داڑھی رکھی نہیں تھی، فاسق ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تارک صلاۃ کا عذاب تو نہیں ہوگا اس کو، تارک صلاۃ جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ عذاب تو نہیں ہوگا اس کو، لیکن اس سے کم عذاب ضرور ہوگا، اس سے کم عذاب ضرور ہوگا. اب جہاں سسٹم تو ہے داڑھی والا وہاں تو یہ قانون لگ جائے گا، جہاں نہیں ہے وہاں آپ نے قانون بتا کے خاموش ہو جانا ہے. آپ نے قانون بتا کے بس خاموش ہو جانا ہے، باقی بندے جانے تھی پین پیچھے نہیں پینا. ان کی ہوگا جنہیں داڑیاں نہیں رکھی ہیں کہنے کہ بس نماز پڑھنا ہی ہے، وہ سانو گالا کڈن گے نا. وہ بھاجی اینی سختی کتوں آ گئی اسلام میں؟ اسلام میں تو سختی ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین. اسلام تو خود کہتا ہے میں اتنا آسان ہوں، چلو گے تو آسان ہوں نا، چلنے کے لیے آسان ہوں، تم چل ہی نہیں رہے اور کہتے ہو لا اکراہ فی الدین. دین میں چلو گے تو آسانی ہے، نہیں چلو گے تو مشکل ہے. اب ہر ایک نے اپنا اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے نا، ہر ایک نے اپنا اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے. وہ اپنے ایک نا سوچ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، میں تو کلمہ جڑا پڑھنا میں علامہ اقبال تن قائد اعظم دا، اسی کلمہ اللہ دے اللہ رسول دا پڑھنا. علامہ اقبال دی بھی نماز انج دی سی، فتویٰ ہے جی اگر نمازی بھی سی نا تو وہ بھی نماز انج دی سی. تارک صلاۃ نہیں سی، اسی مان لیندے نمازی ہوئے گا، لیکن فتویٰ ہے کہہ رہے کہ انہوں عذاب ہوئے گا. یہ کہیں نہیں گیا. اب آپ کہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو بیٹے سانو بھی معاف کر دے گا، سانو کچھ کرن تے بھی معافی نہیں ہے گی، وہ جو نہ کرے انہوں معافی ہے. کیسی عجیب جی گل ہے. اسی بخشے ہیں پھر بخشے ہیں، اسی چل کے تو بخشے ہیں، وہ تو چلتا ہی نہیں پیا تو پھر بخشے ہے. کیسی عجیب جی گل ہے. کسی کو قانون سمجھائیں سکھائیں. اب میں نے کتنی سخت باتیں کی ہیں، آپ کو بتائیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوا. اب آپ نے جہاں پر بھی ہوں گے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا بیٹے نے داڑھی نہ رکھی ہو، نماز پڑھتا ہو، کیا ہوگا؟ کیا سمجھائیں گے اس کو کہ پتر ہے انجی. میں نے 2 چیزیں اپنے بیٹے کو کہتی، میں کہ بیٹے نماز نہیں چھوڑنی، داڑھی نہیں چھوڑنی، یہ رکھنی پڑنی، باقی پینٹ پا جو مرضی کر میں نے کوئی اعتراض نہیں. نماز پڑھ لیتا ہے، داڑھی رکھی ہو، بس گل ختم. سمجھ آ گئی نا بیٹے کہ مین بتا دو باقی اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی چلے. مین بتا دو باقی اس کی مرضی ہے، اس کا فائدہ نا، تنگ کوئی نہیں ہوتا. پینٹ شرٹ پہنی رہے، کوئی اعتراض نہیں مجھے. لیکن جو چیز فرض اور واجب ہے اس کا میں کیسے کہوں کہ نہ کر؟ باقی تیری مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. روزے رکھ لیتا ہے، دیگر چیزیں معاملہ تو اپنی جگہ پر. آگے چلتے ہیں. تو اپنے آپ کو اہل اللہ کے پاس لے جا جو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہیں. نوری سمجھ آ گئی نا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں نظر آتے ہیں، لیکن دونوں متضاد ہیں. اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو آگ کو اور پھیلا دیتا ہے. اسی دھیان سے ہمارے وہ اویس بھائی، ان کے بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا، اللہ کرے اس کو شفا مل جائے. تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا. جب میرا بیٹا فوت ہو گیا تو اس سے پہلے نا میں کسی پیر کے پاس گیا، انہوں نے بکرا چھترا لے لیا میرے کو. کہتے اسی بھی پکے بریلوی ساں، انہیں بکرا چھترا لے لیا تو کیا ہو گیا تو میرا پتر فوت ہو گیا. کہنا میں بدزن ہو گیا، پیرا شیرا کو نا میں بدزن ہو گیا. تو اس کو بھی یہی تھا، رقیہ کو ہے، اس کو بھی پرابلم تھی بچہ جب فوت ہوا. تو اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہنا اس کے لیے دعا کریں، اس کے گھر بیٹا پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دے دیا.
اب 2 بیٹے اس کے ہیں اور شاید 1 بیٹی ہے. تو اب وہ نارمل، اس کے بچے نارمل ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ایک چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے دور دے دی ہے، اب زندگی ایک چل رہی ہے. کہتے جب میں ان کے پاس آیا نا، اتنے بکریاں چھتریاں والا صحابی کوئی نہیں سی. پھر جو ان سے سیکھا ہے نا وہ آگے ہم سکھا رہے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ وہ بتاتا ہے. پھر اچھی بات ہے، ڈاکٹر ہے، بیٹھا ہوتا ہے سیٹ پر، تو جڑا کوئی کسی طرح آئے ان گاہک نو شریعت سکھاتا رہتا. جہاں کئی اہل حدیث حکیم ہوندے نے نا، وہ حکمت ہی دسدے رہندے، نال کہندے نے انج کریا کرو، اللہ دے سوا کوئی نہیں جے. وہ سمجھتے اسی اللہ دے سوا کسی نو پکارتے رہنے ہیں، اللہ دے سوا واقعی کوئی نہیں، اسی آپ کہنے ہیں. اس لیے اگر ایک پانی ہے تو دوسرا تیل، جو آگ کو اور پھیلا دیتا ہے. حقیقی شیخ اور بناوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور اس کی مثال دونوں میں، حقیقی شیخ اور بناوٹی. حقیقی شیخ کو الہام ہوتا ہے، اور جو بناوٹی سے وسوسے آتے ہیں. فرق انہوں نے بتایا کہ حقیقی شیخ کو الہام، اچھے فیصلے، اچھے اثرات، اچھے ہی سوچ، اچھے خیالات ہوں، اور دوسرا جو ہے وسوسے. تو ان کی مثال الہام اور وسوسے کی ہے. الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں. دل کے بازار میں آ کر اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان کی طرف راغب ہو جائے. اس لیے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لو. نہیں ایویں نہیں، غور کر لو. اگر کوئی فرض کرے مجھے کہنا یار میرے کو 1 کروڑ روپیہ ہے، میں ٹھیک ہے، میں فٹافٹ اپنی نہیں سوچاں گا یار، میں کہہ داں یار 2 لاکھ مندے یار، میں نہیں کہوں گا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے، پڑا ہوا نا، انہیں استعمال لیا کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے، بتانے کا مطلب کیا ہوگا؟ میں پیسہ مانگ لوں؟ یہ تو میرا حرانٹ پن ہوگا نا کہ یار وہ تو پیسہ پیا تو منگتے چلا گئے یار. وہ پلاننگ سوچ دیکھ، معاملہ دیکھ، انہیں اگے کرنا کی ہے، انہیں آگے بتاؤ. یہ بات سمجھ میں. ٹھیک ہے. اس بیٹے نے کہا سائیں جی یہ پلاٹ کسی نے دے دیو بیگم کوٹ، اے میرا کسی نے دے دیو. میں کہ تیرا ہے مکان؟ کہندا نہیں. میں کہ جدو مکان بنا لے گا میں دس. ایویں دین لگا 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا کیوں دین لگا؟ تو تیرا کی خیال ہے میں اگے تیرا ہی پلاٹ اگے دے کے میں اپنا نام اونچا کرنا ہے کہ پیر صاحب نے دیتا ہے چل جا. تو بیٹے اگر میں ویسا ہی ہوتا کہ ہاں اندے بڑیاں ضرورتیں نے میریاں یار، میں آپ پوریاں کر لاں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے برکت دی، اس نے 2 کروڑ کا مکان بنایا. ٹھیک ہے نا. پھر میرے کو کہنا صحیح پلاٹ دے دیو، پھر اسی اگلی کہانی چلائی کہ ٹھیک ایسا ہی ہوا نا. تو بیٹے اگر وہ پتہ لگنے پر بھی ہمارا دل میں یہ نہیں آتا آن دے ہو، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کریم نے اپنی محبت ڈالی، پیسوں کی محبت نہیں ڈالی. کیونکہ پیسہ ایمان نہیں ضروری ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان اللہ پر ہے، دینے والا وہ ہے. اگر وہ دینے پر آئے ستہ ہی حیران ہے، کہیں تھوڑی نہیں پہنتی انہیں 7 ہی حیران جنہ دا مرشد مگر ہوئے. تو کہتا ہے حقیقی شیخ اور بناوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. ان کی مثال الہام اور وسوسے کی ہے. الہام اور وسوسہ دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان کی طرف راغب ہو جائے. اسے کوئی بھی سودا کرتے وقت 3 دن تک غور کر لو. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ میں کاروباری ہوں اور معاملے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ تم معاملہ کرتے وقت یہ کہہ دیا کرو کہ 3 دن تک کا اختیار مجھے ہے، کوئی معاملہ جلد بازی میں نہ کرو. یہ مجھے نہیں معلوم کہ حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، یہ مولانا صاحب نے کہا، اس کتاب میں لکھا ہے. اور تصوف کی کوئی کتاب جو ہوتی ہے وہ 2 نمبری سے حالی نہیں ہوتی. لکھا ہوگا حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں ہوتی. اس لیے انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں تب کہوں گا جب میں تحقیق کر لوں گا واقعی کوئی ایسا واقعہ ہے تو کس صحابی کے ساتھ، کس صحابی کے ساتھ. ابھی ہم نے وہ صحیح بخاری کی شرح کی نا، وہ صحیح بخاری کی شرح اور بڑے جو گندے اور غلیظ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اور طرح سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک باغ میں گئے، وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں اسما یا کوئی اور نام تھا، وہ عورت لائی گئی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے، اس کو کہا کہ اپنا نفس میرے حوالے کر دو. اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ہم نے کہا بہت بڑی تم نے پناہ مانگ لی. اور اسے کہا کہ اسے نا
دو رضاکی کپڑے دیکھنے سے چھوڑ دو. ایک حدیث ہے اے سرکار لین کی سن بھائی اے کی تاڑتے پے سن, اے اندر گئے سن باغ دے وچ صحابی دے نال. یہ اتنی گندی گندی نیٹ پر آتی ہیں چیزیں جس سے ان کا کام ہوتا ہے کہ بخاری شریف کو متنازع بنا دیا جائے. ان کا کام یہ ہوتا ہے متنازع بنا دیا. حالانکہ اس سے پچھلی حدیث کو آپ پڑھیں گے نا تو وہاں پر لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت سے شادی کی, زوجہ تھی, اس سے شادی کی تھی اور میاں بیوی تھے. لیکن جب آپ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس نے اللہ کی پناہ مانگی نا, ٹھیک ہے, یا تو وہ اب نارمل تھی, یا اس نے کہا میں امہات المومنین کی طرح زندگی نہیں گزار کر سکتا, دنیا داری تو بغیر میں نہیں زندگی گزار سکتا, تو مینوں تہاڈی مہربانی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتائیے تو اس نے کہا ایسے کپڑے دے کر میری طرف سے فارغ ہے, ایسے میکے بھیج دو. وہ 3-4 حدیثوں میں ساری بات کلیئر ہو جاتی, وہی کی صحیح بخاری کی. طبقات ابن سعد یا مستدرک حاکم کی ہم نے پڑھنی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ شام بن کلبی نے جتنی لکھی ہوئی نا بکواس, ٹھیک ہے, وہ اور طرح کی ہیں. بخاری شریف سند راوی کا کہا یہ تینوں میں معاملہ حل کر دیتے ہیں. میں نے تینوں میں معاملہ حل کر کے نا, کسی نے مجھے سوال کیا تھا, میں نے کہا یار یہ جواب ہے اس کا کہ میرا نبی کریکٹر لیس نہیں ہے, اور میرے نبی پر کوئی اعتراض کرے میرے قلم میں طاقت ہو میں جواب نہ دوں. آخر میں چنا تو گیا نا کسی کام کے لیے, اس لیے کوئی سوال کرے چاہے ایک بندہ ہی ہو ہم جواب دیں گے اور اس کے اوپر لکھ دیں گے. اگر کوئی گندا بندہ یہ سوال کرے تمہاری حدیث, اس سے پہلے پوچھو تم مسلمان ہو, تمہاری حدیث نبوی کتب کون سی؟ جب کتابیں ہماری ہیں تو ماما لگتا ہے شرح کرنے والا, تو کون ہے؟ پہلے اپنا ایمان لے کر جا کے اپنا نور لے کر کہاں سے آیا تو؟ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اگلے بندے کو پوچھو تو کس قانون اور رسول کا ہے, قرآن کی آیت کی شان نزول بتا کیسے, اور تمہارے ہاں طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بتا. یہ تو اس نے باپ بندہ ہوا نا طلاق دینے کا, کہ منہ پر طلاق دینے کا, تو دکھا کہاں پر ایسے دینی چاہیے طلاق. بیٹے ان کے پاس احادیث نام کی کوئی شے نہیں ہوگی, وہ صرف آپ کے دین کا مذاق بنانا چاہتے ہیں, اس لیے ایسے سوال کرتے ہیں اور جاہل آدمی پھنستا ہے. ہم تو غور و فکر کر لیتے ہیں نا کہ میرا نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو وہ کیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ کیا ہے نا حضور نے گھوڑا خرید لیا ہے نا, جب گھوڑا خرید لیا تو کہا, اس نے کہا گوالا میں نے تو گھوڑا تجھے بیچا ہی نہیں. حضور نے فرمایا تو نے بیچا, اسے دوسرا سودا مل رہا تھا. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گزرے, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے کہ گواہی, کہتا ہے گواہی لاؤ. کہتا ہے میں گواہی دینا, سرکار نے گھوڑا خرید دیا, گھوڑا مل گیا. اور کہ تو کس طرح گواہی دے؟ کہتے سرکار اسی اللہ نو دیکھیا, تو ہی دسیا گواہی دے, اسی تو مان لینے جنت دیکھی ہے نہیں, تاڑے کہتے مان لیتا تو گھوڑے دی کہڑی گل ہے. حضور نے فرمایا جہاں پر خزیمہ رضی اللہ عنہ ہوں گے ان کی ایک ہی گواہی 2 کے برابر ہے. میرے نبی نے بھی شان دیتی, لے تو ساڈے واسطے گواہی دیتی ہے, ہن اسی تینوں مقام ہی وہ دے دیندے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب کیا کہتے ہیں, میں نے آگے بتایا نا کہ خواب میں دیکھ رہا تھا تو میرے پیر مرشد نا چیزیں بانٹ رہے تھے, تو انہوں نے کہا علم یہ ہم محمد رضوان کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آہستہ 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 ہم جہاں پر آ گئے ہیں تو گرپ اتنی سخت ہو جاتی ہے, یا گرپ ایسی ہے اگلے ہلن نہیں دیں. ایسا نہیں کہ ہلنے, علم کے معاملے میں ہلنے نہیں دیتے. ساتھ میں سرکار کوئی حکمت دنائی دے دے تہاڈی مہربانی ہے, لوگ میرا معافی ضمیر نہیں سمجھ پاتے. اب اچھا بھلا سمجھ لیتے میں کہتا کیوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کو سمجھ نہ آئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو حدیث شریف میں ہے توقف کرنا اللہ کی جانب ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو کہا کہ ذرا رکنا, تھمنا, بڑے سوچنا, پھر سمجھنا, پھر آگے بات کر, ٹھیک ہے. فرض کرو یہ آ کے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے تو میں ایسے کہوں پتر ہے رے
وہ کی ہویا میں فٹافٹ کہا وہ تو ہے تو ہے پر ٹھہر جا پتر ہے کی ہویا تاکہ وہ میں وہ کہے جی فلانے نے کیا کہ تسی انج کیتا ہے میں کہا پتر فلانے نے نال لے کے آ نا تیرا انہوں جھوٹ بولے ان میرے سامنے لے کے آ بلکہ اس کو میں نے جب بلانا ہے تو اس کا توقف کرنے کا انداز کا بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی حملہ ہو جائے نا کسی طرح کا آپ کے دماغ پر آپ نے اس وقت نہیں فٹافٹ کرنا اس کا ٹھہر جا آپ نے آپ کو صابر بنانا ہے میری ایک بہت اچھی عادت ہے ادنان کا پتہ لگا ختم ہو گیا ایکسپائر ہو گیا ٹھو دھماکہ میں بڑے اطمینان سے اچھا ٹھیک ہے صحیح یہ ہوا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے اب صحیح اس طرح لے کے جا رہے ہیں میں ٹھیک ہے تم سے اب میں وہ یہ تو نہیں تھا دھماکہ نہیں تھا دھماکہ تھا کہ یار ایک بندہ فوت ہو گیا ہمارے سامنے بھی کل زندہ تھا ایکسپائر ہو گیا یار ہم اسے بچا بھی نہیں سکے یار میں نیچے آتا ہوں گھر میں تو گھر والے سارے رون لگے ہیں انہوں نے پتہ لگ گیا سی وہ سارے نہیں محبت سے سب نے پیار کرتا سی میں کیا ہوا ہے تان نہیں پتہ لگا تان تو تکلیف ہوتی نہیں تو سخت دل دے گئے ہو اچھا میں نے سوچ میں پڑ گیا کہ میں سخت دل ہوں کہ صابر ہوں مطلب کہ صبر کرنے کو بنا دیا سخت دل کیسی عجیب سی بات ہے لوگوں کی یعنی عوام چاہتی یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی ایٹم بم چلے تو رونا شروع کر دو او بابا میں ٹھہر تو جاؤ میں کیوں رہوں جو بندہ جنت میں چلا گیا اس کے لیے رونا ہے پھر وہ تو حضور کی حدیث پاک ہے کہ صبر مطلب کہ رونا 3 دن کے لیے مرگ پر جو بندہ مر جائے تو اس کے لیے 3 دن تک آپ رو لے لیکن اگر پہلی ہی چوٹ پر صبر آ جائے اور کہ یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک آنسو بھی نکلنے نہیں دیں گے تیری رضا پر تو پھر مقام کچھ اور بھی ہوگا یار میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں حضرت فضیل ابن یاز رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا فوت ہوا نا تو آپ مسکرانے لگے پوچھا کیا ہوا کہتے میں اتھے راضی تھے اللہ راضی اب بندہ اس پہ پوچھے اس کو کیا تھا کتاب میں لکھا نا اس کو کیا تھا اور میں ان کے متعلق پڑھ رہا تھا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ درس دے رہے تھے کہا وہ کہتے ہاں دفنات ہیں نماز جنازہ پڑھا کے دفنات ہیں باپ ہے تو وہ کہہ رہے نماز جنازہ پڑھا کے دفنات ہیں ٹھیک ہے میں کام کر رہا ہوں تو سانو اتنے کی کیا جائے گا وہ اینا وڈا حادثہ ہو گیا تسی اپنے لگے رہے ہو اے سکھاندی تانوں شریعت اے دین تانوں سکھاندا ہے سانو اے سننیاں پینی تانوں ذہنی طور پر تیار کیتا ہوئے گا تو تیار رہو گے نا اگر میں نے پہلے ہی نہ تیار نہ کیا ہوگا تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں مر جاؤں تو جتنی جلدی ہو جائے مجھے دفنا دیجیے گا قبر لبن کی ضرورت نہیں میرے پیو کی قبر کھودنا وہ پا دینا بس سمپل جی گل کی لبن کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس کو کھولنا وہی پا دینا میں جانا تو میرا رب جانے پچھو دعاؤں کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ایک بندہ بھی پڑھ لے گا تو جنازہ ہو گیا زیادہ بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مسجد اعلان کرانا ہی نہیں نا نماز جنازہ تیار ہے چھوڑو یار بندے زیادہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے 2 ہون پڑھنے والے ہون بس انہیں کے بغیر وضو تے آئے انہیں جنہیں جنازہ بھی نہ آندا وہ بھی آئے ہون کہہ رہے چلو دنیا داری نبھا لیے نہیں چاہیے اور کیسی عجیب سی بات ہے فرض نماز میں ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی آتے نہیں ہیں لوگ جنازے میں کتنی رشتہ داری نبھانے کے لیے آتے ہیں کیونکہ جنازے کا تعلق بندے سے ہے اور نماز کا تعلق اللہ سے اللہ سے نہیں نبھاتے بندے سے نبھاتے ظالم لوگ ہیں دنیا داری کرتے ہیں توقف کرنا اللہ کی جانب سے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے کتے کو بھی لقمہ ڈالو تو وہ کھانے سے پہلے سونگتا ہے یہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے اس طرح ہمیں عقل کے ذریعے ہر بات کو پرکھ لینا چاہیے خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے کر سکتا ہے پر کرتا نہیں ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ تک پلتا رہتا ہے وہ کہے ایک دن میں پیدا ہو جائے نہیں کہتے بتدریج توقف کرنا ہے جلدی کوئی نہیں وہ ہانڈی جو پہلے پکا کرتی تھی ایسا کر کے تمی تمی آگے ہوتے ہیں اور آج کی ہانڈی میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے پھر ٹیسٹ کا فرق ہوتا ہے ہر بندہ جو پکار ہے وہ اس ٹیسٹ کا نہیں ہے جس طرح اکثر سانو اپنی ماں نال محبت ہوندی نا کہندے جو ماں پکاندی سی نا بڈھی نے اج تک نہیں پکایا ماں دی ہانڈی دا سواد ہی کچھ اور ہوندا سی ایسا ہی ہے جس کو ہوتا ہے نا ماں سے مجھے بھی ہے نا
ٹھیک ہے. بس وہ ہلکا جا 22 سال جو عمر سی ادو ماں جو روٹی پکانے سے لگتا سی کہ کیا بات ہے یار. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہتر جو تھا نا, ماں سے بھی بہتر جو میں سمجھتا ہوں, جب ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جایا کرتے تھے سائیں, آلو پکے ہوں, ٹینڈے پکے ہوں, کریلے پکے ہوں, کچھ بھی پکا ہے, خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ٹیسٹ نہ آئے. انج لذیذ ذائقہ, آپ یقین مانیں گے کہ میں 10-12 روٹیاں کھا جاتا تھا, 10-12 روٹیاں کھا جاتا تھا, پیٹ نہیں بھرتا تھا. ایسے کر پانی پینا, رات کو پھر بھوک لگ جانا. پتہ نہیں عجیب سی شاید تھی, گھر میں ایک روٹی نہیں کھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ تو پھر انہوں نے بعد میں ہمیں سکھایا. وہ سالن آیا آلو ایسے کر, وہ کیا کہتے ہیں گول پرات میں آیا, اور روٹیوں کا ڈھیر تھا. اچھا روٹیاں ختم ہو گئی, اسی نا وہی کھانا شروع کرتا سالن. تو آپ نے نا فرمایا بھلے بھوک لگی ہو تو کھا لیں, اور روٹی منگوا دوں, لیکن اگر آپ کا پیٹ بھر گیا ہو تو یہ سالن ہمارے گھر والے کھاتے ہیں. بس وہ کہانی مک گئی اس دن تو بعد. اور سمجھ آ گیا کہ یار اسی وہ جذبے نہ کھاندے پے سن, اے تے انہوں دے گھر والے نے بھی کھانا ہوندا ہے. وہ پھر چیزاں جہاں آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو گئی. اسی وہ ہور طرح چلے ایسا, پھر بس تو آہستہ آہستہ انہوں نے سانو مولڈ کر کے کسی اور پاسے چلا چھڑیا. تو خدا کو یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحے میں سینکڑوں مکمل انسان پیدا کر دے, لیکن اس کا عمل بتدریج ہوتا ہے. اللہ کے عمل میں آہستگی انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کریں. آپ کے ساری زندگی کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اللہ کریم فرما دے جا تجھے بخش دے, اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتا دے. یعنی آپ کی ساری زندگی میں جو کچھ کیا نا, یہی ہے کہ جا تجھے معاف کیا, اور کچھ بھی نہیں. میں نے ایک لکھا تھا کہ جس دن میں تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے نیچے یہ لکھا تھا کہ میری زندگی کا حاصل صرف اللہ کریم فرما دے جا تجھے معاف کیا. ایک مفتی صاحب تھے, تو جب ہم نے کتاب بھیجی نا, انہوں نے صرف یہی 2 لفظ میرے پڑھے تھے, کہتے ہیں کیا انسان ہے یار, کیا کہہ رہا ہے کہ جس دن میں تبلیغ نہ کروں میری موت کا دن ہے. کیا بات کر رہا ہے. وہ صرف لفظ پڑھ کے شدائی ہو گیا. ایک اس طرح دیوبندی عالم تھا, مجھے بھول گیا, چکوال کی سائڈ کا تھا. اس نے کہنے لگا لوگ تو کہتے ہیں نا جی میں کتاب کچھ پڑھی تو کچھ نہ پڑھی, ٹھیک ہے نا, کہتے میں مکمل پڑھی ہے, میں گواہی دینا. یہ گلاں چھڈو, جڑے نقطے نے وہ بڑے شاندار نے, کیونکہ میں نے نقطے بنائے ہوئے تھے نا. میں کہ جس طرح حضور کو 3 چیزیں پیش کی گئیں, اس طرح ہر ایک کو 3 ہی پیش کی جاتی ہیں, سرداری, پیسہ اور عورت. جو جوان ان سے نکل جائے تو وہ نبی کی محبت کے سب میں کھڑا ہو جاتا ہے. کہانی مک جاتی. ایسے سے نقطے تھے, کہتا ہے یار ایک ایک لفظ سے غور کرو, انہیں کیا کی ہوا ہے. صحیح وہ جذبے ہوتے ہیں پہلے نقطے بنانے کے. آج کل کوئی اور نقطے بنانے ہیں, وہ تو کوئی اور نقطے بنانے سے. تو وہ نقطے جو تھے نا کام کرتے تھے. روزانہ کے روزانہ ڈوز ملتی تھی ایک چھوٹی سی. جیسے میں نے کل بتایا تھا, محبت کو ملے گا محبت ہے, محبت کوئی نہیں. محبت احساس کا دوسرا نام ہے. جو احساس نہیں کرتا محبت کیسے کرے گا, جھوٹ بولتا ہے. احساس ہی ہے نا. آپ کو تکلیف میں دیکھ کر میں احساس ہی نہ کروں. اچھا میں اور اکرم بھائی تھے, وہ جب گئے نا عمرہ کرنے کے لیے 2003 میں, تو اسے چھپاکی نکلا. چھپاکی ہوتی نا بخار ہوتی ہے, دانے سے بننے شروع ہوتے گرم, ہاں تب پڑنے شروع, وہی والے. تو ہمارے ادھر وہ تھے دوست, کیونکہ مجھے اتنا تجربہ نہیں تھا ہسپتال میں جانے کا. میں کہا سو نہیں رہا, بتاتا بھی نہیں تھا. میں کہا سو نہیں رہا. کہتے سائیں وہ نا یہ نا اس طرح سے ہونا شروع ہو گیا میرا جسم. میں کہا حاج صاحب وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر کو لائیو. انہیں اتنے چادر لیتی. میں کہا اٹھ چلیے. پہلے جو تھا نا آئے اس کے پاس ہے میڈیکل اسٹور کے پاس, اس سے دوائی مانگی. اس نے کہا یہ گولی کھا لیں. وہ کھا لی. اچھا کہ ٹیکا, کہتے تھے ڈاکٹر نے ٹیکا نہیں لانا, ناسی لانا, سوری ایسی ٹیکا نہیں لانا, ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا وہی لائے گا. اچھا کہ کیوں, کہتا ہے پا اتنے لائسنس ختم کر دیں گے ساڈا, ڈاکٹر کے پاس جاؤ. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ انڈین تھا. تو اس نے میں نے کہا جی اسے ٹیکا لگا دیں تاکہ یہ
کہتے ہیں ٹیکا لا دیتے ہیں, ٹیکا لگائے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ جو میڈیکل اسٹور والوں نے گولی دی تھی اس سے اثر ہو گیا ہوا, یہ میرا خیال تھا. وہ ٹھیک ہو گیا اس چیز, لیکن وہ احساس یہ تھا کپڑا لو سوئیو جس کا مطلب ہے مینو نہ پوچھو. اب ہم کبھی بھی جاتے ہیں نا تو میں سارے نے کہنا یار کوئی مسئلہ ہے نا دس دیو, نہ بھی کر سکتے ہو کم سے پتہ تو ہوئے گا کہ یار اے پرابلم چلتی پئی ہے, اس کا حل تو نکل سکتا ہے. نہ بھی نکلے گا کوئی بات نہیں, تکلیف ہر ایک نے اپنی آپ نے خود برداشت کرنی. آپ کے پیٹ میں درد ہے, میرے تو نہیں ہے. اب آپ کے میں تکلیف میں ہوں, وہ تم ہو, برداشت تم نے کرنی, ہم نے صرف محسوس کرنا ہے یار تکلیف ہی چاہیے. اس لحاظ سے جو احساس کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے, جو احساس نہیں کرتا محبت کیسے کرتا ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. اب میں نے ایک بندے کو شغل میں کہا, شغل میں کیا کہا, وہ آیا میرے پاس 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد, میرا خیال سے یا 2 سال بعد آیا تھا, بھول گیا. کہتے میرا بڑے دل کرتا ہے تن ملن تھے, بڑے دل کرتا ہے. کہ یار میں کو فرض کو 6 مہینے بعد آیا, میں کہ یار تیرا اتنا دل کرتا ہے تو 6 مہینے بعد آیا. میں کہ اپنی ایمان نہ دس جدہ دل کرتا ہوئے وہ 6 مہینے بعد آتا ہے. میں کہ میری سمجھ تو بالا تر. میں کہ تو 6 مہینے بعد آیا, سال کنی دفعہ 2 دفعہ 30 سال تیری عمر ہوئے تو کنی دفعہ آئے گا 60 سال. میں کہ جا چھٹی دیتی, وہ واقعی نہیں آیا. اسے کہ چھٹی ملی بھاگ جاؤ. ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہے نا, تو میں نے بھی کبھی اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, نہیں آیا تو نہ صحیح. جو اتنی بات نہیں سمجھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یار تو 6 مہینے بعد آ کے کہہ رہے مجھے بڑی محبت ہے, یہ کیسی محبت ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر. میں یہ سمجھتا ہوں میں اللہ کریم سے محبت نہیں کرتا, وہ کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں دعویٰ کروں میں اللہ سے محبت کروں, میں یہ نہیں کر رہا. میرا یہ دعویٰ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو فرق سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ میرا یہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, وہ اللہ کریم ساری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے محبت نہ کرے؟ جتنا بندہ دین پر چلتا ہے اس کی محبت کی وجہ سے چلتا ہے. اگر وہ محبت نہ کرے تو بندہ ایک نماز نہیں پڑھ سکتا. وہی کرتا ہے, پڑھاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس سال کے لحاظ سے نا, اس سال کے لحاظ سے, روزوں کے لحاظ سے, مطلب کہ چل سو چل, یہ آ جاتا ہے, یہ آ جاتے ہیں, ہم گھر میں تہجد پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سو جاتے ہیں, نہیں سوئے کام کرتے رہے, بلکہ سال ہونے لگا یہ اس طرح ہی چل رہا ہے. اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے چل رہا ہے, ہماری اپنی مرضی نہیں. اور یہ مل جانا بھی بڑی اچھی بات ہے کہ 3-4 بندے آؤ جو اللہ اکبر. میں نے آگے بتایا تھا اسی آنے آتے تو بابے ہری تہجد پڑھ رہے ہوں, میں گھر میں پڑھ کے آ جاتا ہوں 2 کو نفل, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے, اپنی مرضی نہیں. میں کہوں نا میں اٹھ پڑتا ہوں, یقین مانے, میں نے آگے بتایا کہ الارم پی ایم کا لگ گیا, لگانا اے ایم کا تھا, آنکھ کھل گئی. سوچا میں کہڑی بعض کا تو صحیح ایسے ہوتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا ہوتا میں کس وقت کا سویا ہوں, دوپہر کو سویا ہوں, مغرب کے وقت سویا ہوں, فجر کے وقت, مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. اٹھتا ہوں نا تو پھر میں تھوڑا سا ہوش کرتا ہوں, اچھا یہ فجر کے وقت کا ہے, یعنی ایسا عجیب و غریب. پھر بعض کو ایسا ہوتا ہے, ابھی میں گیا ہوں, فرض کرو گھر چلا گیا ہوں, تو اس کے بعد اتنی شدید نیند آئی ہو, جسم چاہ رہا ہوگا تھوڑا سا لیٹ جا, تھوڑا سا لیٹ گیا نا, جھٹکا لگے گا نا, لگا بالکل فریش ہو گیا. ایک بندے نے تو مجھے نا ایک ٹونک لا کے دیا, کوئی کہتا کان میں ڈالنا ہے آپ نے سائیں, تھوڑا دماغ زیادہ چل رہا ہے. کہتا نیندر نہیں آتی سائیں, جنہوں نیندر نہیں نہ آتی, کہتا وہ دماغ زیادہ چل رہا ہوتا, نیندر نہیں آتی. ایسے نہیں نا انہیں کہ دماغ پا کے نا ایسے کریں گے, 1 ہفتے بعد پھر پانے مالے تک کوئی استعمال نہیں کیتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس میں استعمال ہی نہیں کیتا, انہیں مجھے لے آ کے دیتا ہے. میں تو ہر چیز اللہ والا سمجھنا نا, کہ اگر کسی نے مجھے کوئی چیز دیتی ہے میں کہنا اللہ والا, پھر میں توقف کردا, سمجھا کرو نا کہ واقعی اللہ والا ہی ہے نا. گل سمجھ آئی کہ پھر توقف کر کے کہتے اللہ والا ہی ہے نا, کیونکہ کوئی چیز اللہ تو بغیر نہیں. میں آگے کہہ رہے کوئی چیز اللہ تو بغیر نہیں, پاویں اور نیگیٹو ساڈا دھیان لینا ہے, پاویں ادھرلے پاسے آئے. میں نے دیتی, اچھا یار ٹھیک ہے, ایسا ہی کر کے کرنا ہے. میں کہ ٹھیک ہے. میں اس چیز کو دیکھتا رہتا ہوں. مجھے اس نے کہا جی
آملے کا مربا ہوتا ہے نا, کہتے سائیں جی بہت اچھا ہوتا جی ایز اے کولسٹرول واسطے. صبح ٹائم 2 کھا لینے, میں 2 انج کر کے کھانا فجر تو پہلے 2 کھا لینا. کہتا خالی پیٹ کھانا ہے, خالی پیٹ کھانا, اور لین دا میں کھا لینا, لین دا میں کھا لینا, اگر نہ لے آئے گا میں نہیں کھاؤں گا. ہاں صحیح گل ہے, میرے کو اونج کو نہ کھایا نہ میں 2 کڑ نہ کھا لینا. بٹ صاحب نے کہتا سائیں جی دہی کھانا ہے, وہ بھی خالی پیٹ کھانا. میں کہ پہلے مجھے دس دیو جو آملے کا مربا وہ کدوں کھانا. کہتے سائیں جی کھان تو بعد نا, ٹھیک ہے نا, پھر جب تھی ادھا گھنٹے بعد نا پھر بھوک لگے نا پھر وہ کھا لو. ٹھیک ہے. کہتے دہی کھانا کس طرح سائیں جی, اور جو جمایا دہی ہوئے نا, ٹھیک ہے, وہ نہ شکر پانی نہ کچھ اور پانا ہے, تو وہ جو ہے نا چمچ بھر کے کھانا ہے. یعنی وہ توڑ کے نا, سمجھ رہے نا میری گل, وہ توڑ کے جو ہوتا ہے نا. اچھا میں وہ کھانے لگا نا تو پھر میں احساس ہوا کہ نہیں میں ایک غلطی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اوپر سے ملائی اتار دینی چاہیے, کیونکہ وہ کولسٹرول زیادہ پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے اس کو اتار دینا کرنا, ورنہ ملائی میں زیادہ مزہ آتا تھا. لیکن میں مزے کی نسبت اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. اب میں نے عمل کیوں کیا؟ عمل اس لیے کیا, میں آگے بتا رہا ہوں کہ میں آواز کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہوں کہ یار یہ آواز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. کسی نے کہہ دیا ٹھیک ہے, ایک ہوتا کہ بندہ ایویں عام بندہ کہہ دے, وہ نہیں میں مانتا. لیکن کوئی بندہ کہتا نہیں, میں کہتا یار مجھے فرق کی پے گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں کچھ کھا لیتا ہوں. دہی کھانے میں کیا مسئلہ ہے جی, کوئی مسئلہ ہے؟ آملہ جو یہ مربا کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا یہ کہ جو چیز آپ کو بازار میں ملتی ہے, جیسے سیب بازار میں اویلیبل, اس کا مربا نہیں کھاتے. گاجر آپ کو بازار میں ملتی ہے, اس کا مربا نہیں کھاتے جس وقت اویلیبل ہے. یہ میں نے نہیں سنا تھا کہ جو چیزیں مل رہی ہیں ان کا مربا نہیں کھاتے, جو نہیں ملتی ان کا مربا کھاتے. یہ ویسے میں نے, ہو سکتا ہے آپ کو بتائے, مجھے کسی نے بتایا تھا. اس لحاظ سے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی. یہ ویسے میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ میں ہر ایک کو آواز کو اللہ کی طرف سے, یہ اگر چھوٹا بچہ کہتے ہیں نا ابو یہ ایسے ہے, تو میں سنوں گا, اس کی بات کو بھی سنوں گا, رد نہیں کروں گا. پھر اس پر دیکھوں گا کہ اس نے کس انداز سے مجھے کہی, کیا واقعی مجھے کمل کرنا چاہیے یا کچھ اور ہے. یعنی میں اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ آواز اس کے منہ سے نکلی. میں کہتا ہوں یار جس نے آواز لگائی ہے نا اس کا مطلب ہے کچھ چیز ضرور ہے, رد نہ کرو. یہ جتنی بولیاں ہوتی ہیں نا ہمارے, یہ کیا کہتے ہیں بازار میں, دل کے بازار میں آتی ہے نا, دماغ کے بازار میں, اس کو صرف پرکھنا ہوتا ہے فٹافٹ جلدی جلدی سے کہ اس پر عمل کرنا, اس پر نہیں کرنا, اس پر عمل کرنا, اس پر نہیں کرنا. وہ کافی دیر ہو گئی کسی نے کہا شکر کھانی چاہیے, ہم نے چینی بند کر, تاکہ اگر ہم آج پرہیزگاری کر سکتے ہیں اس کا میں ہم پرہیزگار ہیں. اس کام میں بھی پرہیزگاری چلتی ہے. جو بندہ اس کام میں پرہیزگاری نہیں کر سکتا پرہیزگار نہیں ہے. اس کام میں پرہیزگاری ہر چیز کھا لینے, نہ ہر چیز نہیں کھانی. مجھے گھر والے جلدی سے روٹی پکا کے دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ تھا کھاندے گھٹ ہے. انہیں صبح 2 پیس کھاتے ہیں, رات روٹی کھا دی. کل میں ان کو کہا کامران کہنے میں آ رہا ہوں, میں کہ روٹی کھانے, کہنا نہیں. میں کہا اچھا کامران آ رہا ہے تو روٹی پکا دو. انہوں نے سمجھا کہ کامران نے بھی روٹی کھانی, انہیں 2 پکاتی. انہوں نے کہا وہ کامران روٹی, میں کہا چھڑ دیو, انہیں روٹی نہیں کھانی سی, 2 میں ہی کھا رہا ہوں. وہ کھا لتی ہیں. بعد میں کہا میں 2 روٹیاں کہتے شکر ہے صبح تک کھادا تو کچھ نہیں ہوا سی, چل 2 روٹیاں تو کھاتی ہیں نا. میں کہ میری یہ بھی نظر ہوتی ہے کہ کھادا کی ہوا, حالانکہ میرے پیٹ میں جگہ نہیں ہوتی, میں نہیں کھاتا, فضول نہیں کھاتا. لیکن اگر کھانی پڑ جائے تو کھا لیتے ہیں. ویسا نہیں کھانا کہ ذرا پیٹ جو آدھا کی کردا پیا ہے, ہضم ہی نہیں ہوتی پئی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم.